للمؤمنين والذين يصلون يحفظون ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بيديه آج سوال جن کا تصویر ہے 5000 بیان ہو چکے یہ ہے کیا چھٹا سوال یہ ہے جو اس کی چھٹی وجہ چھٹا سوال محنت سے اجنبی عورت کا مرد سے مرد کا عورت سے بات چیت کرنا محنت سے بات چیت جس سے پردہ ہے شریعت میں اس سے بات چیت کرنا یہ بھی بہت زیادہ ہو گیا عام ہو گیا اس وجہ سے یہ حیرائی ہے یہ اجنبی سے نامحرم سے بات چیت یہ بھی بہت بڑا جرم ہے اس کو زبان کا زنا فرمایا گیا مسلم شریف کے حدیث میں زنا لسان نطق زبان کا زنا بات کرنا ہے زنا کے حصے میں تو ایسے ہی حصہ زبان سے بات چیت کرنا نامحرم سے بات چیت کرنا اس کو زبان کا زنا فرمایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث میں اور یہ انسان کو آخری مرحلے تک پہنچا دیتا ہے بات سے بات بڑھتی ہے جب انسان نامحرم سے بات کرے گا چاہے وہ ڈائریکٹ بات کی جائے آج کل موبائل پر میسج کے ذریعے واٹس ایپ کے ذریعے کیونکہ بات سے بات بڑھے گی پھر دیکھنے کی خواہش ہوگی اور پھر ملنے کی خواہش ہوگی اور بات زنا تک پہنچ جائے گی اسی لیے اس کو منع کیا گیا زبان کا زنا فرمایا گیا کیونکہ انسان جب بات شروع کرتا ہے تو صرف بات پر ٹھہرتا نہیں آگے بڑھتا ہے دنیا میں جتنے نبی آئے نبی علیہ السلام کسی نبی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش نہیں کی کسی نبی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش نہیں کی صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جنہوں نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش کی حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہیں جنہوں نے اللہ سے کہا ربی ارنی انظر الیک اپنے بارے میں اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو کیوں باقی انبیاء علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش نہیں کی صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیوں خواہش کی کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ اللہ سے بات کرتے تھے تو جب بات ہوئی بات سے بات آگے ہوئی اور ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ جس اللہ سے میں باتیں کر رہا ہوں باتوں میں اتنی مٹھاس ہے باتوں میں اتنی لذت اور مزہ ہے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں کتنا مزہ ہوتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی اور فکر ہی نہیں منظور کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں باقی کسی نبی نے نہیں کیوں باقی نبیوں کی اللہ سے ڈائریکٹ بات نہیں ہوئی فرشتوں کے ذریعے ان کے پاس پیغام پہنچ جاتا تھا وحی آ جاتی تھی لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ ڈائریکٹ بات کرنے کا موقع ملا تو اس کی وجہ سے ان کے دل میں خواہش پیدا ہوگی تو یہاں سے علماء فرماتے ہیں کہ جب نامحرم سے بات ہوگی تو پھر انسان دیکھنے کی خواہش کرے گا اور جب دیکھ لے گا تو پھر ملاقات کی خواہش ہوگی بات زنا تک پہنچ جائے گی اسی لیے نامحرم سے بات چیت یہ گناہ ہے عورتوں کی آواز کو اسی لیے پردہ کہا گیا عورتوں کی آواز کو اسی لیے پردہ کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں نماز کے لیے مسجد میں آتی تھی تو امام سے اگر غلطی ہو جائے تو لقمہ مرد لقمہ دیں گے تصدیق للرجال اور تصفیق للنساء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کا اگر لقمہ دے گا امام کو تو وہ تصویر پڑھے گا سبحان اللہ کہے گا
امام سے اگر غلطی ہو رہی ہے تو مرد اگر غلطی نکالے گا لطفہ دے گا تو کیا کرے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے امام متوجہ ہو جائے گا اور اپنی غلطی درست کر لے گا. لیکن اگر سارے مرد خدا نخواستہ ایسے ہے کہ غافل ہے، کوئی مرد لقمہ نہیں دے رہا ہے یا پھر مرد ہے نہیں پیچھے عورتیں ہی ہیں تو وہ کیسے لقمہ دے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تصفیق الانسان، عورتیں بات نہیں کریں گی کیونکہ ان کی آواز کا بھی پڑتا ہے، اس لیے وہ تالی ہو جائے گی، وہ تالی ہو جائے گی، انگلی جو ہے اس پر مارے گی، اس کی آواز کرے گی زور سے، اس سے امام کو سمجھ میں آئے گا کہ مجھ سے غلطی ہے. تو دیکھیے عورتوں کی آواز کا بھی پڑتا ہے کیونکہ آواز سے بھی فتنے ہو سکتے ہیں، آواز سے بھی کوئی فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاک بیویاں ہیں ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جب تم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی سے بات کرو فلا تخضعن بالقول. کسی صحابی مرد سے حالانکہ اندازہ لگائیے کس سے کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں. بتائیے ان کے دل میں کوئی برا خیال آ سکتا ہے؟ ان کے دل میں شہوت، گندی شہوت پیدا ہو سکتی ہے؟ نہیں پیدا ہو سکتی. اور سامنے کون ہے؟ صحابہ ہیں مرد، وہ بھی اونچے درجے کے کتنے لوگ نیک لوگ ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیویوں سے کہہ رہی ہے کہ جب تمہیں کسی سے بات کرنے کی ضرورت پڑے اجنبی مرد سے فلا تخضعن بالقول، آواز میں لچک پیدا کر کے نرمی سے نزاکت سے بات مت کرو. کہیں ایسا نہ ہو کوئی تمہاری بات کو دیکھ کر تمہارے اندر کوئی مرد جس کے دل میں روگ ہے وہ لالچ کرنے لگے فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. بات سے جو ہے بات بگڑ جاتی ہے. جب اجنبی مرد و عورت کی بات چیت ہوگی تو اس سے جو ہے فتنوں کے دروازے کھلیں گے. اس لیے آج کل جو فتنے اور بے حیائی اور زنا بڑھتا جا رہا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کھلے عام اجنبی مرد و عورت آپس میں بات چیت کرتے ہیں. گلی میں عورت کسی سے بھی بات کرتی ہے، جب خریداری کے لیے نکلتی ہے تو گھنٹوں اور کئی منٹ گزر جاتے ہیں، وہ دکانداروں سے گپ شپ لگا کر بیٹھی ہوئی ہے، بات چیت ہو رہی ہے. اس سے فتنے بڑھتے ہیں، اس سے بے حیائی پھیل رہی ہے، اس سے زنا عام ہو رہا ہے. حالانکہ عورتوں کو آواز کا پردہ کہاں ہے؟ ان کے زیور کا جب پردہ ہے اندازہ لگائیں، ان سے کہا گیا کہ پیر میں بچتا ہوا زیور پہن کر مت نکلو، پیر میں بچتا ہوا زیور پہن کر مت نکلو کہ زیور کی وجہ سے کوئی تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گا. تو بتائیے آواز کو آواز اس کی کتنی حفاظت کی ضرورت ہے عورتوں کی. تو خیر مرد و عورت کو بات کرنا منع ہے، بات چیت سے بھی بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے. اسی لیے دیکھیں حدیث میں بخاری شریف کی جو حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگائی گئی تھی اور بہتان اور الزام لگایا گیا تھا، اس واقعے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے لمبا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پورا اسلامی لشکر تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فجر سے پہلے استنجا کے لیے گئی اور وہاں ان کا ہار گر گیا، گلے میں جو ہار تھا وہ گر گیا. استنجا کر کے واپس آئی، انہوں نے دیکھا کہ ہار نہیں ہے. ہار ڈھونڈنے کے لیے دوبارہ چلی گئی تو ادھر قافلہ چلا گیا. وہ ہار ڈھونڈنے میں لگ گئی اور قافلہ نکل گیا. اللہ کے رسول حضرت کو پتا بھی نہیں چلا کیونکہ اس زمانے میں جس اونٹ پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور مسلمان عورتیں بیٹھتی تھی اس کو چاروں طرف سے پردہ ہوتا تھا. وہ جو محمل ہے اس کو چاروں طرف سے پردہ ہوتا تھا اور چار لوگ مل کر اس کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے. اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہلے ہی نوجوان دبلی پتلی تھی تو چار لوگوں نے وہ اٹھایا اور اونٹ پر رکھ دیا. ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ حضرت عائشہ نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا. اللہ کے رسول وسلم کو بھی نہیں معلوم. قافلہ آگے نکل گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا واپس آئی، دیکھا تو قافلہ تو چلا گیا. اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بہت عقل مندی کی کہ چلو میں یہیں ٹھہر جاتی ہوں. درخت تھا، درخت کے پیچھے لیٹ گئی کہ جب بھی اللہ کے رسول وسلم کو معلوم پڑے گا تو میری تلاش میں نہیں آئیں گے. میں اگر ادھر سے نکل گئی پھر وہ آئیں گے تلاش کرنے کے لیے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عقل مندی کی، وہی لے گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں میں سوئی ہوئی تھی، پیچھے سے ایک صحابی تھے حضرت صفوان،
حضرت صفوان بن معطل اس زمانے میں قافلوں کے پیچھے لشکروں کے پیچھے کچھ لوگوں کو رکھا جاتا تھا، وہ 2-4 گھنٹے پیچھے چلتے تھے تاکہ جب قافلہ آگے چلا جائے تو قافلے کی جو جگہ ہے جہاں پر قافلہ ٹھہرا ہوا تھا وہاں دیکھیں کوئی چیز قافلے کی رہ تو نہیں، تو وہ چیزیں سمیٹ کر پھر پیچھے سے آتے تھے۔ تو حضرت صفوان تھے جو پیچھے سے آ رہے تھے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے رکھا ہوا تھا، تو وہ پیچھے سے آئے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا درخت کے نیچے سوئی ہوئی، انہوں نے پہچان لیا۔ پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا ہوا تھا، پردے کی آیت جب نہیں اتری تھی، پردہ نہیں نازل ہوا تھا، اس سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہوا تھا۔ تو دیکھتے ہی انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو حضرت عائشہ ہے، ہماری ماں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی، یہ پیچھے کیسے رہی؟ تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے جیسے ہی ان کی استرجاع کی آواز، یعنی انا للہ پڑھنے کی آواز میرے کان میں پڑی، میں فوراً اٹھ گئی، فخمرت وجہی بجلبابی، میں نے اپنے چہرے کو اپنی چادر سے ڈھانپ لیا، پردہ کر دیا، اٹھتے ہی میں نے پردہ کر دیا۔ اب دیکھیے، اب یہاں پر 2 اجنبی مرد و عورت ہیں، ہماری ماں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، امہات المؤمنین میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی ہیں، اور دوسرے صحابی ہیں حضرت صفوان۔ اب دونوں بھی اجنبی جمع ہو گئے، تو حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا اور ایک طرف ہو گئے، میں اونٹ پر بیٹھ گئی اور ہم چلے، واللہ ما تکلمنا بکلمۃ ولا سمعت منه کلمۃ غیر استرجاع۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے ایک بات بھی نہیں کی، اللہ کی قسم ہم نے ایک بات بھی نہیں کی، اور میں نے ان سے سوائے انا للہ کی کوئی جملہ بھی نہیں سنا۔ یہ ہے شریعت کا طریقہ۔ اجنبی مرد و عورت کی بالکل بات نہیں ہونی چاہیے، بات ہوگی تو پھر فتنہ پھیلے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے اللہ کی قسم ہم نے ایک بات نہیں کی، حالانکہ موقع ایسا ہے کہ ہزاروں سوال ہو سکتے تھے، موقع ایسا تھا، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے اور وہ پیچھے رہ گئی، تو صحابی پوچھ سکتے تھے کہ آپ کیسے پیچھے رہ گئی، آپ کیسے پیچھے رہ گئی، کیا ہوا، اور یہ بھی جواب دے سکتے تھے، اور شریعت میں اتنا تو جائز تھا، لیکن وہ جائز کام بھی نہیں کیا، ایک بات بھی نہیں کی، ایک بات بھی نہیں۔ اجنبی ہے، اجنبی سے بات چیت ہوگی، آواز ایک دوسرے کی کان میں جائے گی تو شیطان فتنہ ڈالے گا، فتنہ کھڑا ہوگا اور بے حیائی پھیلے گی اور زنا تک بات پہنچے گی۔ اس لیے اس سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ جو بے حیائی پھیل رہی ہے اس کی یہ چھٹی وجہ ہے بات چیت، نامحرموں سے بات چیت، اجنبی مرد اور عورت کا ایک دوسرے سے بات چیت کرنا، ایک دوسرے کی آواز کان میں ڈالنا، یہ بے حیائی پھیلنے کا ذریعہ ہے۔ اس سے بے حیائی پھیل رہی ہے، اس سے زنا عام ہو رہا ہے، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ 7واں سوال، بے حیائی پھیلنے کی 7ویں وجہ بدنظری، 7ویں وجہ بے حیائی پھیلنے کی بدنظری، ایک دوسرے کو دیکھنا، یہ بھی بڑا خطرناک جرم ہے۔ اجنبی مرد و عورت کا ایک دوسرے کو دیکھنا یہ بھی حرام ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف منع کیا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ کہہ دیجیے ایمان والے مردوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور عورتوں کو بھی خاص اٹھار کے بارے میں دونوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ حکم دیا ہے نگاہ جھکانے کا، مردوں کو بھی الگ حکم دیا، عورتوں کو بھی الگ حکم دیا۔ اس کی اہمیت دیکھیں، عام طور پر مردوں کو حکم دیا جاتا ہے، عورتیں خود بخود اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ عورتوں کو اکثر حکم الگ سے نہیں دیا جاتا، بس جو حکم مردوں کو دیا گیا عورتوں کو بھی، نماز قائم کرو، مردوں کو حکم دیا گیا عورتیں خود بخود آ گئی، عورتوں کو بھی وہی حکم ہے۔ لیکن یہ آنکھیں جھکانے کا، نگاہوں کی حفاظت کا حکم ایسا ہے اللہ تعالیٰ نے اسپیشل دونوں کو دیا ہے۔ مردوں سے الگ کہا کہ تم بھی نگاہوں کو جھکاؤ، اس سے تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہے، اور عورتوں سے بھی کہا کہ تم بھی نگاہوں کو جھکاؤ اور شرمگاہ کی حفاظت ہے۔ تو اس کی بدنظری، آنکھوں سے غلط دیکھنا، نامحرم عورتوں کو دیکھنا یا عورتوں کا مردوں کو دیکھنا، یہ بھی بے حیائی کا بہت بڑا سبب ہے آج کے زمانے میں۔ اس سے بے حیائی پھیل رہی ہے، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے، نگاہوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر، کیونکہ بد نگاہی ہوگی، نگاہوں کا غلط استعمال ہوگا، تو سب سے پہلے تو یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔
اللہ کا حکم تھوڑا سا ہے. آج کل اس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں, بہت ایزی لیتے ہیں, کیونکہ یہ بہت سستا گناہ ہے, آسان گناہ ہے, اس میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا. یہ سستا گناہ ہے, آسان گناہ ہے, اس لیے ہر ایک اس میں مبتلا ہے. اسی لیے اس آیت میں آگے اللہ تعالیٰ نے جہاں عورتوں کو حکم دیا تو نیچے ایک آیت ہے, فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. ایمان والو تم سب کے سب توبہ کرو, تم سب کے سب توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس سے علماء کہتے ہیں کہ یہ بد نظری, آنکھوں کی حفاظت نہ کرنا, آنکھوں سے غلط دیکھنا, یہ ایسا جرم ہے اس میں سبھی مبتلا ہے, اس میں سبھی مبتلا ہے. اس لیے سب کو اللہ تعالیٰ نے کہا توبوا الی اللہ جمیعا, تم سب توبہ کرو. یہ ایسا گناہ ہے اس میں سب مبتلا ہے, اور آسان اور سستا گناہ ہے, اس لیے سب کر لیتے ہیں. اس میں پیسہ خرچ نہیں ہوتا, بدنامی نہیں ہوتی, اس میں بدنامی نہیں ہوتی, اس لیے سب کر لیتے ہیں. بوڑھے بھی کر رہے ہیں, جوان بھی کر رہے ہیں, جس کو عادت پڑ گئی وہ بڑھاپے میں بھی کرتا رہتا ہے. حالانکہ یہ حرام ہے, اللہ کی نافرمانی. سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی ہے, کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے کہ غلط مت دیکھو, آنکھوں کو جھکاؤ. اور جو آنکھوں کو نہیں جھکانا ہے وہ ایک تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے, دوسرے آنکھوں کی خیانت کر رہا ہے, اس کو خیانت کہا ہے قرآن میں 24 پارے میں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے, اور جو دل میں تمہارے سینوں میں جو چیزیں چھپی ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. بری نیت ہیں, برے عزائم ہیں, برے ارادے ہیں, شہوانی اور نفسانی خیالات ہیں, ان سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اب دیکھیں اس کو اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی خیانت کہا. آنکھوں سے کسی عورت کو دیکھنا, اجنبیہ کو دیکھنا, کتنا اس کو یہ گلی میں, محلوں میں اور خاندانوں میں اور موبائل پر تو حد سے زیادہ عام ہو چکا ہے. اس سے پرہیز کرنا ہی ہم بھول گئے. اس کو یہی نہیں سمجھا جا رہا کہ اللہ نے اس سے منع کیا ہے. تو یہ آنکھوں کی خیانت بھی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھوں کی خیانت کہا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا, فرماتے ہیں کہ جو کچھ لوگوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں مسلمانوں میں, تمام مسلمانوں کی دو قسمیں, ایک تو حیا والے, ایک تو شرم والے ہیں جن کے اندر کچھ نہ کچھ حیا موجود ہے, اور ایک وہ ہیں جن کی حیا نکل چکی ہے, بے حیا ہو چکی ہے. تو جو حیا والے ہیں, شرم والے ہیں, ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا یعلم خائنۃ الاعین, اللہ تعالیٰ تمہاری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے, آنکھوں کی خیانت کو دیکھ رہا ہے. تو جو شرم والا ہوگا وہ اس پر ہی بچ جائے گا, یار مجھے کوئی دیکھ رہا ہے, کوئی غلط کام کرتے ہوئے مجھے دیکھ, جس کے اندر شرم اور حیا ہوگی وہ یہ سن کر ہی رک جائے گا. وہ یہ سن کر ہی کوئی مجھے دیکھ رہا ہے, میرے ماں باپ مجھے دیکھ رہے ہیں, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, یہ سن کر ہی وہ گناہ سے رک جائے گا جس کے اندر شرم اور حیا ہوگی. لیکن جس کے اندر شرم اور حیا نہیں ہے اس کے لیے آگے اللہ نے دھمکی دی, واللہ یقضی بالحق, قیامت کے دن اللہ اس کا فیصلہ کریں گے. دھمکی بھی دے, جتنی بار نظر مارو گے, نظر بازی کرو گے, غلط نظر کا استعمال کرو گے اور آنکھوں کا زنا کرو گے, ایک ایک کا فیصلہ ہوگا, ایک ایک کا حساب لیا جائے گا, ایک ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو خیر یہ آنکھوں کو غلط استعمال کرنا, آنکھوں سے نامحرموں کو دیکھنا, بد نظری, یہ ایک تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے. دوسری آنکھوں کی خیانت ہے. تیسرے ان لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے. یہ سب سے خطرناک چیز ہے. جو مرد اور عورت آنکھوں کو غلط استعمال کرتے ہیں یا آنکھوں کو غلط استعمال کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں, ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے. اب اندازہ کریں, لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. مشکات شریف میں مشکات کی حدیث ہے کہ اللہ لعنت فرمائے اس مرد پر جو نگاہ غلط استعمال کرنے والا ہے, اور اس عورت پر بھی جس کی طرف نگاہ غلط استعمال کی جائے. یعنی جو عورت ذریعہ بنی, جو عورت بے پردہ باہر نکل رہی ہے, اس کا چہرہ کھلا ہوا, اس کا گلا کھلا ہوا, اس کے بال کھلے ہوئے, وہ لوگوں کی غلط نگاہ کا ذریعہ بن رہی ہے, سبب بن رہی ہے, تو اس پر بھی لعنت, اور دیکھنے والے مردوں پر بھی لعنت. اور بددعا کون دے رہے ہیں؟ ایک تو لعنت, یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ, اور وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بددعا دے رہے ہیں. اور بتائیے بددعا کتنی خطرناک ہے. ہم سمجھتے ہیں تو بہت اس کو چھوٹا ہلکا گناہ سمجھتے ہیں, بہت معمولی سمجھتے ہیں,
کسی کو بھی دیکھ رہے ہیں، گھنٹوں دیکھ رہے ہیں، سالوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس سے توبہ کرنے کا خیال نہیں آتا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدعا دے رہے ہیں لعن اللہ الناظر والمنظور. تو اس لیے نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے اور عورتوں کو بچانا چاہیے کہ تم لعنت کا ذریعہ مت بنو. جو عورتیں لڑکیاں بازاروں میں نکل رہی خریداری کے لیے بے پردہ، چلو جو ضرورت کے وقت نکلی پردے کے ساتھ نکلی وہ الگ بات ہے، اس کی طرف کوئی نہیں دیکھا، لیکن جو بے پردہ ہو کر نکل رہی وہ یہ دعوت دے رہی کہ مجھے دیکھو. تو چاہے وہ بازار کے لیے نکلے، چاہے وہ کالج اور اسکول کے لیے نکلے، کسی کام کے لیے نکلے یا شادی کے لیے نکلے، خریداری کے لیے نکلے، یہ عورتیں جو ہے مردوں پر لعنت کا ذریعہ بن رہی ہے اور خود ان کے اوپر بھی لعنت پڑ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پر لعنت بھیجی اور لعنت کی بدعا دی کہ اللہ لعنت فرمائے. اللہ کی لعنت ہو اس مرد پر جو دیکھنے والے پر اور دکھائی جانے والی عورتوں پر کہ جو خود کو بنا سنور کر پیش کر رہی، بے پردگی کے ساتھ باہر نکل رہی. اس میں سب آ گیا. دولہا جو ہے سلامی لینے کے لیے جاتا ہے، دولہا سب عورتیں اجنبی عورتیں بیٹھی ہوئی جن سے پردہ ہے، نامحرم عورتیں بیٹھی ہوئی اور دولہا سلامی لینے کے لیے اندر جا رہا ہے تو دولہے پر بھی لعنت پڑ رہی ہے اور ساری عورتوں پر بھی لعنت پڑ رہی ہے. دولہے پر بھی لعنت پڑ رہی ہے کیونکہ اجنبی عورتوں کو اپنا چہرہ کیوں دکھا رہے ہیں، کیوں ان کے بیچ میں جاتے ہیں، سلامی لینے کے لیے جاتے ہیں. سب رسم و رواج ہیں اور ایسے برے رسم و رواج ہیں کہ اس کے اندر کتنے گناہ چھپے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا چھپی ہوئی اور ہم وہ کام کر رہے ہیں. تو بدنگاہی، بدنظری یہ بھی ایک ذریعہ ہے بے حیائی کو پھیلنے کا. اس کی نگاہوں کی حفاظت کی ضرورت ہے. تو بدنظری بہت بڑا جرم ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، آنکھوں کی خیانت ہے، لعنت کا سبب ہے. اور اس میں کتنے گناہ چھپے ہوئے. اس سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، انسان کی عقل کمزور ہو جاتی ہے اور پورے بدن کی شہوت کا ذریعہ ہے. یہ زنا کی پہلی سیڑھی ہے. آنکھوں کو جب انسان غلط استعمال کرے گا تو اسی کے ذریعے سے تو پھر آگے بات پہنچے گی. آنکھوں سے پہلے دیکھتا ہے کسی نامحرم کو، کسی عورت کو، کسی لڑکی کو، پھر تو بات آگے بڑھتی ہے. دل کی تقسیم نہیں مکن آنکھیں ہیں ظالم، یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوگا. ہندو شاعر ہے، اس نے کتنا پیارا شعر کہا، دل کا قصور نہیں ہے مکن آنکھیں ہیں ظالم، یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوگا. پہلے آنکھیں لڑتی ہیں، آنکھیں جا کے دیکھتی ہیں تو دل پکڑا جاتا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے دل کی تقسیم نہیں مکن آنکھیں ہیں ظالم، یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوگا. تو آنکھیں جو ہے کتنی خطرناک ہے. دل جو انسان کے جسم کا سب سے بہترین حصہ ہے، جس میں اللہ کی محبت آتی ہے، جس میں ایمان سمو جاتا ہے، جس کے اندر ایمان داخل ہو جاتا ہے، ایمان کی مٹھاس جس میں آتی ہے، تو آنکھوں کا غلط استعمال اس دل کو برباد کرنے کا ذریعہ ہے. دل اجڑ جاتا ہے، دل ویران ہو جاتا ہے. اس کی جو لوگ بدنظری کرتے ہیں وہ پریشان ہی رہتے ہیں، ادھر ادھر نظر ماریں گے، ہم پریشان رہیں گے. ان کا دماغ خراب، ان کی عقل خراب، ان کا دل خراب، پورے بدن میں فساد پھیل جائے. بدنظری، آنکھوں کا غلط استعمال، یہ بھی ایک بے حیائی کا سبب ہے. اور 8واں سبب ہے بے حیائی کا غلط موبائل کا استعمال. موبائل کا غلط استعمال یہ بھی بے حیائی کو بڑھا رہا ہے. اس لیے موبائل کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے. بچوں کے ہاتھ میں موبائل نہ دیں، لڑکے ہوں یا لڑکی، ان کے ہاتھ ان کو موبائل سے، بڑے موبائل سے بچائیں. جب تک کہ ان کی شادی نہ ہو جائے بڑا موبائل ان کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے. جب تک کہ ان کی شادی نہ ہو جائے، جب تک کہ بڑا موبائل ان کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے. چھوٹا موبائل نہیں. اگر بڑے موبائل کی ان کو ضرورت ہو تو ماں باپ اپنا موبائل ان سے استعمال کروائیں بس. اگر انہیں کالج کی کچھ تعلیم کرنی ہے، کوئی کام کرنا ہے، کوئی جاب ہے، نوکری ہے، تو اپنا موبائل ان کو اتنی دیر کے لیے دیں، اتنی دیر کے لیے دیں جتنی دیر ان کی ضرورت ہو، جتنے دیر ان کا کام ہو. بس بعد میں موبائل دے دیں. اگر ضرورت زیادہ ہے تو چھوٹا موبائل دے کر دے، بات چیت دے. تو موبائل کا غلط استعمال، اس سے بھی فتنے بڑھ رہے ہیں، اس سے بے حیائی بہت زیادہ پھیل رہی ہے. موبائل ہم سب جانتے ہیں کیسے فتنے ہو رہے ہیں. موبائل کی وجہ سے جتنی حرام شادیاں ہیں، لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، لڑکے بھاگ رہے ہیں گھروں سے، تو یہ سب موبائل کی وجہ سے ہو رہا ہے. موبائل پر فیس بک پر دوستی ہوگی، واٹس ایپ پر دوستی ہوگی، میسج پر دوستی ہوگی اور لڑکا لڑکی نکل گئی. اچھے دیندار گھرانوں کے، نمازیوں کے، حاجی اور بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کتنے بڑے بڑے نیک لوگ علماء، ان کی گھرانوں کی لڑکیاں بھی بھاگ گئی. تو وجہ موبائل کا غلط استعمال.
موبائل دے دیا بچوں کے ہاتھ میں تو وہ غلط استعمال کر رہے ہیں، اس کو حرام کاری میں لگا رہے ہیں اور ماں باپ کو فری میں گناہ مل رہا ہے. وہ جتنے گناہ کر رہے ہیں سارا ماں باپ کے کھاتے میں بھی جا رہا ہے کیونکہ ماں باپ اس کا ذریعہ بن رہے ہیں. تو بے حیائی پھیلنے کی 8ویں وجہ جو ہے وہ موبائل کا غلط استعمال ہے. اس لیے موبائل سے بچیں، خود بھی بچیں، اپنے اولاد کو بچائیں. تنہائی میں کوئی گھر میں اصول لگا دے، گھر میں ایک پابندی لگا دے کہ اکیلے میں کوئی موبائل استعمال نہیں کرے گا اپنے روم میں اکیلے. جس کو موبائل استعمال کرنا ہے ایک بڑا روم جس میں سب لوگ ایک ساتھ بیٹھے موبائل استعمال کریں تاکہ غلط استعمال نہ ہو. کیونکہ آج کل دلوں میں وہ تقویٰ نہیں رہا کہ تنہائی میں انسان گناہ سے بچ جائے، سامنے گندی ویڈیو آ جائے اور آدمی بچ جائے. اتنا تقویٰ، اتنا بریک نہیں ہے ہمارے پاس، وہ دل میں اللہ کا خوف نہیں رہا. تو نوجوان اب ظاہر سی بات ایک تو شادی میں لیٹ ہو رہی ہے، شادی میں تاخیر کی جا رہی ہے بلا وجہ. بالغ ہونے کے بعد 15 سال 12 سال 14 سال 13 سال اتنے سال تک نکاح ہی نہیں ہو رہا، تو کیا کریں گے پھر؟ تو شادی انسان کی فطری ضرورت ہے، جیسے کھانا فطری ضرورت ہے. بھوک ہر ایک کو لگتی ہے، پیاس ہر ایک کو لگتی ہے، ایسے ہی بیوی سے ملنا یہ ہر ایک کے اندر ہے. کہ چاہے کتنا ہی شریف انسان ہو، یہ خواہش اللہ نے فطری طور پر انسان کے جسم میں رکھ دی ہے. اب اس کو جائز طریقہ نہیں ملے گا تو وہ ناجائز طریقہ استعمال کرے گا، تو دنیا اور آخرت دونوں اپنی برباد کرے گا، گناہوں کا شکار ہو جائے گا. تو اس لیے موبائل کا غلط استعمال نہ ہونے دیں، موبائل بچوں کے ہاتھ میں نہ دیں، موبائل تنہائی میں کوئی استعمال نہ کرے. گھروں میں وہ اصول بنائیں. تو یہ 8 اسباب ہیں جن سے بے حیائی پھیل رہی ہے، ان پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب ارادہ کریں گے انشاءاللہ ان 8 اسباب میں سے کوئی بھی سبب ہمارے اندر ہوگا ہم اس کو اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کریں. یہ 8 اسباب بیان کیے گئے 3-4 ہفتوں میں ایک مرتبہ اس کو سنیں. یہ 8 اسباب کون سے ہیں؟ سب سے پہلے نکاح میں تاخیر کرنا. بے حیائی بڑھنے کا سب سے پہلا ذریعہ نکاح لیٹ ہو رہے ہیں تو نکاح کو لیٹ کریں. جس کے پاس اختیار ہے، جو گھر میں سب سے بڑا ہے، جس کے ہاتھ میں اختیار ہے، وہ کوشش کریں کہ ہمارے گھر میں جتنے بالغ ہیں مرد لڑکے لڑکیاں ہم ان کا جلدی نکاح کریں گے، آسانی سے کریں گے، سادگی سے کریں گے. جتنی فضول رسومات ہیں ان سب کو ہم اوائڈ کریں گے، ان سب کو ہم چھوڑ دیں گے. چاہے اس کے لیے ہمیں رشتے داروں سے دشمنی مول لینی پڑے، سب کی ناراضگی مول لینی پڑے، ہم سب لے لیں گے، لیکن شریعت کے خلاف نہیں جائیں گے. نکاح جلدی کرنے کی عادت ہے، اس سے بچے بچیاں پاک دامن زندگی گزاریں گے اور ان کی پاک دامنی کی برکت سے خود بخود رزق کھینچ کر آئے گا. یہ نہ سوچے کہ شادی ہو جائے گی تو یہ تو ابھی کمانے پر نہیں لگا، یہ ابھی پیر پر کھڑا نہیں ہوا، ان کی روزی کا کیا ہوگا. اگر ہم بچوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے نکاح کر دیں گے تو اللہ ہم کو رزق غیب سے روزی کا انتظام کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، حدیث میں وعدہ ہے، نکاح پر خود بخود مالداری کا وعدہ ہے قرآن میں کہ نکاح کرو مالدار ہو جاؤ. تو اس لیے یہ نہ سوچیں کہ ابھی کمانے نہیں لگا ہے، ابھی پیر پر کھڑا نہیں ہوا، شادی کیا کریں. تو وہ جب تک نہیں کمائے گا جب تک وہ گناہ بھی کرتا رہے گا، آنکھوں کا گناہ ہوگا، اس سے جتنے گناہ کرے گا ماں باپ کو بھی گناہ ملے گا اس سے. اس لیے نکاح میں لیٹ نہ کریں. نکاح میں تاخیر ہو رہی ہے اس سے بے حیائی کریں. دوسرے بے غیرتی تیوس پر جو آ گیا اس کی وجہ سے بے حیائی کر رہی کہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے اپنی بیوی پر، اپنی بیٹی پر، اپنی بہو پر، اپنی ماں پر. گھر کی عورتوں کو کنٹرول کر کے وہ اگر نہیں بے پردہ ہو رہی ہے تو ہمارا کام ہے روکنا، طاقت سے روکے. وہ اگر بے پردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے، وہ بے پردہ باہر نکل رہی ہے، بے پردہ باہر جھانک رہی ہے، کوئی بھی ایسا کام شریعت کے خلاف کر رہی ہے تو مرد کا کام ہے کہ وہ غیرت دکھائے. اگر وہ غیرت نہیں دکھائے گا، خاموش بیٹھا ہوا وہ دیکھ رہا ہے کہ عورت جو ہے اپنی بیٹی ہے، بہن ہے، وہ نامحرم سے بات چیت کر رہی ہے اور ہم خاموش برداشت کر رہے ہیں، تو اس کو دیوس پر کہتے ہیں، اس کو بے غیرتی کہتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا بے غیرت آدمی جنت میں نہیں جائے گا. ایسا بے غیرت آدمی جو گھر کی عورتوں کو بے پردہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، گھر کی عورتوں کو بے حیائی کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور خاموش ہے، تو یہ بے غیرت ہے، دیوس ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے کہ یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس لیے ہم بے غیرتی کا مظاہرہ نہ کریں، دیوس نہ کریں، ہم غیرت دکھائیں. جہاں ہمیں غیرت دکھانی چاہیے، ہمارے گھر کی عورتیں بے پردگی کر رہی، ہم انہیں ٹوکیں، ہم انہیں بتائیں کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے، تم ایسا نہیں کر سکتی. تیسرے مرد و عورت کا آزادانہ اختلاط، اس سے بے حیائی پھیل رہی ہے. مرد و عورت آپس میں کہیں بھی ملنے نہیں چاہیے، ان کا ٹکراؤ آمنا سامنا نہیں ہونا چاہیے. تو چاہے ہماری
گھر کی عورتیں کھڑکی میں کھڑی ہوئی ہے، دروازے میں کھڑی ہوئی ہے، گلی میں بغیر پردے کے پھر رہی ہے، مارکیٹ میں چلی جا رہی ہے، تو یہ مرد اور عورت کا آپس میں جو اختلاط ہوگا، آمنا سامنا ہوگا، ٹکراؤ ہوگا، اس سے بے حیائی پھیل گئی. اس سے خود بھی بچیں اور گھر کی عورتوں کو بھی بچائیں. چوتھے، اجنبی سے اکیلے میں بات ہے، اجنبی سے تنہائی میں بات، اس سے خود بھی بچیں کہ کوئی عورت سے ہمارا تنہائی میں سامنا نہیں ہونا چاہیے، چاہے لفٹ میں ہو. ہم کہیں کسی بلڈنگ میں چلے گئے، اب لفٹ میں جا رہے ہیں، ایک عورت کھڑی ہوئی اور ہم اندر چلے گئے، نہیں. یہ اجنبی سے تنہائی یہ فتنے کا سبب ہے، اس سے بڑے سے بڑے فتنے ہو جاتے ہیں. تو اجنبی سے ہماری تنہائی نہیں ہونی چاہیے. جو اجنبی عورت ہے جس سے ہمیں پڑتا ہے اس سے ہمیں تنہائی بھی نہیں، چاہے وہ لفٹ میں ہو چاہے گھر میں ہو. ہماری بھابھی ہے وہ ہمارے لیے اجنبی ہے، اس سے پڑتا ہے. تو جب گھر میں کوئی نہ ہو، گھر میں اگر ہمارا بھائی نہیں ہے تو ہم ایسے وقت میں گھر میں نہ جائیں. بھابھی اکیلی ہے اور ہم بھی اکیلے ہیں تو یہ فتنے کا سبب ہے اجنبی سے. اسی طرح اپنی بہنوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کا خیال رکھیں کہ گھر کی عورتیں، گھر کی لڑکیاں یہ اپنے ماموں زاد بھائی کے ساتھ، خالہ صاحب، پھوپھو زاد، یہ بھائیوں کے ساتھ ہماری گھر کی عورتوں کو تنہائی نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ ان سے پردہ ہے اور اس سے فتنے جنم لیتے ہیں. تو اجنبی مرد و عورت کی جو تنہائی زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہے، اس سے بے حیائی کر رہی ہے. پانچویں، عورتوں کی بے پردگی اور حسن کی نمائش. عورتیں بے پردہ ہو رہی ہیں، بے پردہ گھر سے باہر نکل رہی ہیں اور اپنے حسن کو لوگوں کے سامنے بتا رہی ہیں. چہرے کا حسن، زیورات کا حسن، اپنے کپڑوں کا حسن. یہ حسن لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، یہ چھپانے کی چیز ہے. ان کو کہا گیا ہے کہ باہر جب نکلے تو بن سمجھ کر نہ نکلے. پہلے تو نکلنا ہی نہیں ہے عورتوں کے لیے، لیکن اگر نکلنے کی ضرورت پڑ جائے تو انہیں حکم ہے کہ پردے کے ساتھ نکلیں، اپنے سارے زیورات اتار کر نکلیں، پیر میں بچتا ہوا زیور پہن کر نہ نکلے، خوشبو لگا کر نہ نکلے. تو گھر کی عورتوں کو یہ سب چیزیں سکھائیں کہ وہ اپنے حسن کی چیزوں کو چھپائیں. ان کو حکم ہے خاص طور سے حسن کو ظاہر کرنے کا حکم نہیں ہے، چھپانے کا حکم ہے. تو حسن جتنا ظاہر کر رہی ہیں عورتیں اتنی بے حیائی کر رہی ہیں. چھٹے، نامحرم سے بات چیت، جس پر آج بات ہوئی، نامحرم سے بالکل بات چیت نہیں ہونی چاہیے. نامحرم سے بات چیت ہو رہی ہے تو یہ بات آگے بڑھ رہی ہے اس سے، اور یہ بات بے حیائی تک پہنچ رہی ہے. اور ساتویں، بد نظری، آنکھوں کا غلط استعمال. اور آٹھویں، موبائل کا غلط استعمال. یہ 8 سبب ہیں، 8 وجوہات ہیں جس سے بے حیائی پھیل رہی ہے. ہم کنٹرول کریں اپنے اوپر بھی اور اپنے گھر کی عورتوں پر بھی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.